तो फिर बात करेंगे सियालकोट में दो रोज कबल होने वाले एक नाखुशगवार वाक़े की, जहां पर ससुरालियों ने बहू के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये खातून के बारे में ये इंकशाफ भी हुआ है कि ये जादू टूना वगैरह जो है उस पे भी ये काफ़ी ज़्यादा एतमाद करती है। जो सुगरा बीबी है, बेसिकली ये ज़ारा की खाला लगती है, सगी खाला। जो सबसे अहम डेवलपमेंट जो हुई है पुलिस की जानिब से, मतलूब मुलजिमा सुगरा के हमसायों की जो सीसीटीवी फुटेज है, कैमरे की फुटेज है, वो सारी उसके डीवीआर वगैरह तहवील में ले लिए गए हैं। जब इसने देखा कि मेरे बेटे को, तो मेरा बेटा तो इसका दीवाना हो गया है, बाहर से जो पैसे भिजवाता है, जो सारा कुछ अकाउंट्स में, वो सारे तो इसके ज़ारा के पास जा रहे हैं। मैं तो पैदल हो गई हूँ। वो सीसीटीवी से पता लगा इनको कि टोका और छुरी खरीदी। ये जादूगरनी सुगरा जो है, ये उसके ज़ारा के किरदार के ऊपर इल्ज़ामात लगाती रही कि ये करैक्टरलेस है। इसके तो फिर बात करेंगे सियालकोट में दो रोज़ कबल होने वाले एक नाखुशगवार वाक़े की, जहाँ पर ससुरालियों ने बहू के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अहम डेवलपमेंट हुई है इस केस के अंदर आज, और बेशुमार चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई शहादतें भी मिल गई हैं। स्टार्ट में जो तस्वीरें मैंने आपसे शेयर की, ये तस्वीरें वो हैं जो मुल्जिमान की हैं, जिसमें सुगरा नामी खातून है जो कि सास थी मकतूला ज़ारा की। इसके अलावा फिर यास्मीन है, और ये कि नंद थी उनकी, और उसके अलावा नंद का बेटा। तीनों की तस्वीरें जो है वो सामने आ गई हैं, और अल्लाह माफ़ करे, खौफनाक इनके चेहरे, अंदर से गले हुए चेहरे, जुल्म की इंतहा करने वाले खातून के बहू के। अब उसमें मैंने कल भी आपसे शेयर किया था कि वजह अनाद जो है वो ज़्यादा था, कि ये खातून के बारे में ये इंकशाफ भी हुआ है कि ये जादू टूना वगैरह जो है उस पर भी ये काफ़ी ज़्यादा एतमाद करती है, जो सुगरा बीबी है। और इसके जो महल्ले से पुलिस ने तफ्तीश में जो चीज़ें सामने लेके आई है, उसमें ये बात पता लगी है। अब जो जादूगरनी है, ये जिसने ये जुल्म किया, जिसने ये सारा प्लान किया, सुगरा बीबी और उसकी जो बेटी है यास्मीन, इन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए उस ज़ारा के। और क्या रीज़न थी कि जो इनका बेटा कदीर, बेसिकली ये ज़ारा की खाला लगती है, सगी खाला, और अपने बेटे से इसकी शादी बाप ने भी यही सोच के कराई। ASI मजीद नाम है उनका, शबीर, उसने यही सोच के कराई कि यार चलो माँ नहीं है बच्ची की, तो खाला जो है उसको उस तरीके से प्यार करेगी। लेकिन खाला तो कसाई निकली। खाला ने इस बुनियाद पर कि ये बेटा मेरा जो है ये तो बीवी का ही होके रह गया, ये तो छोटी मोटी चीज़ है, हर घर के अंदर ये चल रही होती है, लेकिन उसकी टांगें काट दी, बाजू काट दिए, सर काट के अलहदा फेंक दिया, जला दिया कि शनाख्त ना हो, और जुल्म की इंतहा कर दी। अब इसमें ये डस्का में जो ससुरालियों के हाथों खातून कत्ल हुई ज़ारा, इसकी मैं बात करूँगा। इसमें जो सबसे अहम डेवलपमेंट जो हुई है पुलिस की जानिब से, मतलूब मुलजिमा सुगरा के हमसायों की जो CCTV फुटेज है, कैमरे की फुटेज है, वो सारी उसके DVR वगैरह तहवील में ले लिए गए हैं। उससे जो इसने सुगरा बीबी ने ये कहा था इस जादूगरनी ने कि जनाब ये खातून जो है मेरी बहू, ये तो बाजार गई थी, भाग गई थी अपने किसी यार के साथ, जो उसके ऊपर इल्ज़ाम, क्योंकि मुझे ये भी पता लगा है सोर्सेज से कि ये जब इसने देखा कि मेरे बेटे को, तो मेरा बेटा तो इसका दीवाना हो गया है, और जो बाहर से पैसे, क्योंकि अब ये बाद में बाहर ले गया था बीवी को अपनी, बाहर से जो पैसे भिजवाता है, जो सारा कुछ अकाउंट्स में, वो सारे तो इसके ज़ारा के पास जा रहे हैं। मैं तो पैदल हो गई हूँ। तो इस फिर जादूगरनी ने जो है ये काम शुरू किया, और मुलजिमा सुगरा ने जो है इसमें फुटेज देखी उन्होंने, तो पता लगा कि वो यहाँ आई ज़रूर थी, लेकिन निकलते हुए उसको किसी फुटेज में नहीं देखा गया। फिर पुलिस ने जो इसमें मकतूला ज़ारा के घर से वो पता लगा कि वो तो बाहर निकली नहीं। पुलिस ने बताया कि बाजार से भी CCTV फुटेज हासिल की गई है, ताकि शायद वो कहीं और से कोई ऐसा सिस्टम बन गया हो, कोई सुलेमानी टोपी पहन के वो बाहर निकल गई हो, जो सिर्फ इस सुगरा ने देखी हो और किसी ने ना देखी हो। अब यहाँ पर उसने कहा है कि जी हमने देखा है कि सामने एक चीज़ सामने की तस्दीक होती है कि सुगरा बीबी ने और इसकी जो बेटी है, इन्होंने बाजार जो CCTV से पता लगा इनको कि टोका और छुरी खरीदी, यानी कि प्लान्ड मर्डर, छुरा भी खरीद लिया,
جس کو ٹوکا بڑا جو ہوتا ہے نا جس سے وہ ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کسائیوں کے پاس، چھری خرید لی، پلانڈ مرڈر، اور بڑا گھیر کے اس کو نشہ آور چیزیں کھلا کے اس کو بے ہوش کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اس نے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ٹوکا اور وہ خریدنے کا یہ بھی چیز ثابت ہو گئی ہے، پولیس کو اس کی بھی ایویڈنس مل گئی ہے کہ کہاں سے انہوں نے ٹوکا اور یہ چیزیں چھری جو ہے وہ خریدی تھی۔ تمام ویڈیوز جو ہے فوٹیجز ان کو گرامیٹک ٹیسٹ، فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ بھجوایا جا رہا ہے اور اس سے اس کی مزید تصدیق بھی ہو جائے گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ کے زیر استعمال 4 موبائل فون کا ڈیٹا ہے، اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمہ سغرا، بیٹی یاسمین اور نواسہ عبداللہ مقدمے میں گرفتار ہے اور شناخت کے لیے خاتون کی لاش کے سیمپل جو ہیں ان کو لاہور فرینزک کی لیب میں بھجوا دیے گئے ہیں، اور یہاں پر ڈی این اے جو ہے ان سے لاش کی حتمی شناخت ہوگی۔ اچھا، یہ ایک ذرا لمبا پروسیجر ہوتا ہے، فرینزک لیبارٹری کے اندر چیزیں جاتی ہیں تو وہ مہینے بھی اس میں لگ جاتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہوتا ہے۔ شاید پورے پاکستان میں، کیونکہ صرف پنجاب میں ہی ایک فرینزک لیبارٹری بنی ہے تو اس وجہ سے زیادہ تر لوگوں کا پورے پاکستان سے یہیں پر آتا ہے اور اس کی ڈی این اے وغیرہ چیک کیا جاتا ہے، فرینزک کیا جاتا ہے۔ معاملہ کیا تھا جی؟ معاملہ کیا ہے؟ ڈسکے کے گاؤں کی کوٹلی مرلہ میں جو 2 روز قبل گھریلو ناچاکی کے اوپر یہ واقعہ ہوتا ہے۔ سسرالیوں نے بہو کو قتل کیا، نہ صرف قتل کیا بلکہ ظلم کی انتہا کر دی اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں پر پھینک دیے۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق جو سامنے آئی ہے، گجرانوالہ کے رہائشی ASI شبیر احمد کی بیٹی زارا کو جو ہے وہ خالہ کے ساتھ، اس کی خالہ کے بیٹے کے ساتھ، قدیر کے ساتھ اس کی شادی کی تھی۔ قدیر اپنی بیوی کو بہت پسند کرتا ہے۔ میں نے کل کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ قدیر کی ماں نے جب اس کو یہ ظلم کیا، اس کی نند نے اس کو کاٹا، تو وہ بیچارہ قدیر دبئی سعودی عرب میں ہی بیٹھ کے تڑپتا رہا اور بار بار فون کرتا رہا کہ بھائی مجھے بتاؤ میری بیوی کیا ہے، اور پھر اسی نے زارا کے والد سے رابطہ کیا تھا کہ بھئی وہ کہاں ہے، مجھے میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور وہ آیا تو اس نے کہا یہ جو خاتون ہے سغرا، اس نے کہا کہ جی وہ تو بھاگ گئی ہے اپنے یار کے ساتھ۔ اس نے کہا یار کس یار کے ساتھ بھاگی ہے، مجھے وہی بتا دو، میں پتہ کر لوں گا، ٹھیک ہے جو بھی ہوگا۔ پھر وہ CCTV فوٹیج اس نے حاصل کی، پولیس والے تھے، انہوں نے پڑوسیوں سے جا کے پوچھا، پڑوسی بھی حیران ہو گئے۔ تو یہ جو سامنے آیا، شادی کے بعد قدیر سارے پیسے بیوی کی اکاؤنٹ میں بھجوا رہا تھا، اور بہو سے جو ہے وہ ساس کا جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو گیا اس بات پر۔ سغرا نے پہلے بہو کے کردار پر الزام، اچھا یہ بھی بڑی چیز سامنے آئی ہے، یہ جادوگرنی سغرا جو ہے یہ اس کے زارا کے کردار کے اوپر الزامات لگاتی رہی کہ یہ کریکٹر لیس ہے، اس کے مراسم ہے اس طرح کی، لیکن اس کے باوجود وہ جو قدیر ہے اس کا بیٹا، اس نے اپنی بیوی پہ اعتماد کیا اور اس کو یہ بات سمجھ تھی کہ میری ماں چلاکی کر رہی ہے، یہ فنکاری دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر یاسمین کو اس نے اپنے ساتھ ملایا اور یاسمین کے ساتھ مل کر قتل کا منصوبہ بنایا۔ 1.5 ماہ پہلے زارا پاکستان آئی تو ماں بیٹی نے لاہور کے رشتہ دار نوجوان نوید کو کہا کہ بھئی تجھے ہم اٹلی بھجوائیں گے، اور کہا کہ اور ساتھ ملا لیا، جھانسا دیا کہ تجھے تو ہم فائنلی اٹلی بھجوا دیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس طرح کے علاقوں میں لوگ رہنے والے ہوتے ہیں ان کا فیملی میں بڑا روب ہوتا ہے کہ جن کا بچہ باہر گیا ہوا ہے، گھر میں بڑی چیزیں ہیں، آسائشیں ہیں، تو اس نے ساتھ ملا لیا۔ زارا کو پہلے چہرے پر تکیہ رکھ کر قتل کیا گیا، مطلب اس کو پہلے چیزیں مدہوش کیا گیا، پھر اس کے چہرے پہ تکیہ رکھ کے اس کو قتل کر دیا گیا، اور پھر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ جب ملزمان نے شناخت چھاپے کے لیے چہرے کو چولہے پر جو ہے رکھ کر، اچھا جی چولہے پہ رکھ کے، یہ بھی میرے لیے انفارمیشن تھی، مجھے نہیں تھا آئیڈیا اس چیز کا، چولہے پہ رکھ کے اس کا استغفر اللہ، ظلم کی انتہا دیکھیں، درندگی کی انتہا دیکھیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے چولہے پر رکھ کر جلا دیا، لاش کو 5 مختلف بوریوں میں ڈال کر سغرا بی بی کی بیٹی اور نواسے کی مدد سے بوریاں جو ہے وہ نالے میں پھینکوا دی۔ زارا کے والد نے پولیس کی بیٹی کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی، جس پر پولیس نے ملزمہ کو نواسے کو حراست میں لیا، اور پوچھ گچھ کے دوران جو ہے وہ نواسے نے منہ کھولا۔ یہ دونوں مائیاں، وہ ایک جادوگرنی اور ایک اس کی بیٹی، اتنی پکی تھی کہ انہوں نے اس چیز پر بڑا منہ نہیں کھولا پولیس کے سامنے۔ وہ بچہ جو تھا اس کو انہوں نے پولیس نے پھر اپنے طریقے سے انٹروگیٹ کیا تو یہ سامنے آیا۔ اب میں پھر وہی بات کروں گا کہ درندے میں بھی کوئی انسانیت ہوتی ہے، سمجھ آئیے، مطلب جو درندہ ہے اس میں بھی وہ انسانیت جس کے بارے میں
ہمیں یہاں جس کے اشرف مخلوقات بنا کے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر جو ہے وہ اعلیٰ بنا کے یہاں بھیجا ہے، اس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ویسے تو اب یہ بھی لفظ بیکار سا ہو گیا ہے، انسانیت جیسے جیسے خوفناک واقعات ہوتے ہیں، انسان کو جس طریقے سے مارتا ہے اس طریقے سے جانور اور درندے ایک دوسرے کو نہیں مارتے۔ بہرحال میں پھر جاتے جاتے یہی بات کروں گا کہ ان دونوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ خاتون ہے، اس کیس کی جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ ان کو ہونی چاہیے۔ اور خدا را میں اپنے نظام سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جناب یہ سالوں نہ لٹکتا رہے، کیونکہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا وہ سیالکوٹ کا جو سیالکوٹ گئی تھا موٹر وے کیس کا، تو وہ بھی 4 سال گزر گئے اور ابھی تک وہ بھی ملزمان جو ہے وہ جیل میں ہی ہیں، لیکن ابھی تک ان کو لٹکایا نہیں گیا جو خاتون کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی۔ تو اس کو بھی اس کی طرح نہ کریں، اس کا 6 مہینے میں جو بھی ٹرائل کمپلیٹ کر کے اپیلیں کریں، تاکہ ان دونوں خواتین کو اور باقی کی جو اس طرح کی سوچ رکھنے والی ہیں ان کو کم از کم اندازہ، اور یہ جات ان کے جو وہ ٹٹلی جانے کے لیے آیا تھا اس کو بھی سمجھ آئے کہ یہ کسی کی جان لینا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہاں تو جو ہوگا سو ہوگا، اللہ کے حضور جب پیدا ہوں گے تب پتہ لگے گا کہ اتنے بڑے ظلم کی کیا سزا ہوتی ہے۔ دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔